اصلا ناظرین کرام، دیکھیے حالات بدلتے دکھائی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نقشہ کچھ اور دکھائی دیتا ہے. مجھے نہیں پتا کوئی بدل رہے ہیں کہ نہیں بدل رہے ہیں. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ 9 مئی والوں میں سے کسی کو کوئی معافی نہیں ہے. دوسرے نے کہا بس وائے اس کے کہ اگر آ کے پریس کانفرنس کر دیں. اس میں نے بھی کچھ تبصرہ کیا، وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا. بہرحال یہ ہے کہ صورتحال یہی ہے کہ ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. کچھ باتیں پازیٹیو بھی نظر آ رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک طے پایا ہے، ایک ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں طے کیا گیا ہے کہ ایگریکلچر میں، مائننگ میں اور آئی ٹی میں ہم پاکستان جو ہے وہ اس کے کوئی 10 سال کا یا 5 سال کا ایک منصوبہ ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اور اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں. گویا کہ اس بات کی گارنٹی دی گئی ہے کہ فوج کے مضبوط ہاتھ بھی اس پالیسی کے پیچھے ہوں گے. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے کہ دنیا کو یقین دلا سکیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ محفوظ رہیں گے، ہم سب ایگری کرتے ہیں. اس میں اگر ایگریمنٹ نہیں ہو پایا تو ہم نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ ہماری افواج پاکستان اس کے پیچھے ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں ہم. آپ کراچی پورٹ کے حوالے سے بھی دبئی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ طے پا گیا ہے. پازیٹیو ہے، نیگیٹیو ہے، مجھے نہیں پتا. یہ ایگریمنٹ طے پا گیا ہے کہ وہ ہمارے اس پورٹ کا بندوبست سنبھالیں گے. بیچی نہیں ہے ہم نے، اس کا بندوبست سنبھالیں گے اور اس کے بدلے میں کچھ انویسٹمنٹ ہے جو وہ لے کر آئیں گے. یہ ساری چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور اس کا کیا نتائج نکلتے ہیں کیا نہیں نکلتے ہیں یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. لیکن یہ بات ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ ایک وزیر مملکت نے کہا کہ یہ پلان بی پوچھتے تھے وہ یہی تو ہے، اور اب یہ پلان بی نہیں، اس کو پلان اے سمجھیں. تو اگر اس کو ہم پلان اے سمجھیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بالکل ڈچ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، یا اس کی حیثیت اب ثانوی ہو گئی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. چند ہی دن باقی ہیں، 30 جون تک تو وہ پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا شکل بنتی ہے. دوسری طرف عدالت لگی ہوئی ہے اور عدالت میں کمال کی نقشہ کھینچا ہوا ہے. ایک تو ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس 3 مہینے پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے. ایک بدلی سی فضا تو اس سے پیدا ہوئی ہوگی. بہت سے لوگ جو ہوں گے وہ جو کہتے ہوں گے کہ چیف جسٹس کی بات مانو، اس کے ساتھ چلو، وہ کچھ اور طرح سوچ رہے ہوں گے. اتنی دیر میں ہمارے 2 بہت سینئر وکلاء جو تھے، لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، جن دونوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا اور دونوں کو پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے پیپلز پارٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے یا ان کو نوٹس دے دیے گئے ہیں، انہوں نے مقدمہ دائر کیا. اور جسٹس جواد خواجہ جو ہے ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں چند دن کے لیے، وہ بھی شریک ہیں. اور مقدمہ یہ دائر کیا گیا ہے کہ سویلین پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہ چلایا جائے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اور سردار طارق کو بھی، جو نمبر 2 جج ہیں اور جن کو کوئی مقدمے کافی عرصے سے نہیں مل رہے تھے، ان کو بھی بینچ میں بٹھا دیا. اور انہوں نے آ کے صاف سنا دیا میں تو اس بینچ کو مانتا ہی نہیں بھائی، میں اسے اٹھ نہیں رہا، میں اٹھ رہا ہوں لیکن اس سے اپنے آپ کو خارج نہیں گر رہا. بینچ کو اس لیے نہیں مانتا کہ مقدمہ پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ 3 سینئر موسٹ جج کریں گے، صرف چیف جسٹس نہیں کرے گا. آپ نے اس مسئلے کو آپ معطل بھی نہیں کر سکتے، سسپینڈ، آپ اس کو یہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ جی التوا میں ڈال دیا آپ نے، اور وغیرہ وغیرہ اور بھی اعتراضات کیے، بہت سی باتیں کی. اور آج کے لہجہ جو ہے بدلہ دکھائی دیتا ہے. 7 رکنی بینچ بن گیا، بدلہ لہجہ بھی دکھائی دیتا ہے. کیا عدالتیں یہ کہہ دیں گی کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم سول رائٹس کے نام پر اس بات کی طرف پہنچ جائیں گے؟ اور کیا یہ فیصلہ مانا جائے گا؟ یہ وہ بات ہے جو خواجہ آصف نے بھی اشارہ دیا ہے اور رانا ثناء اللہ نے بھی اشارہ دیا ہے. یعنی یہ کورٹ کی، وہ کہتے ہیں یہ بینچ ہی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہی نہیں ہے، یہ قانونی ہے ہی نہیں ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہ مانا جانا تھا. اور قاضی فائز عیسیٰ کو اس لیے دخل کیا گیا تھا کہ آخری وقت پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تو اس معاملے میں ایک پرانا موقف ہے کہ وہ ان کا موقف سامنے آئے گا تو صورتحال جو تھی شاید بدلی دکھائی دے. تو بہرحال یہ بہت دلچسپ صورتحال ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ ایک 2 بہت نازک سوالات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے ساتھ بہت اچھا پینل ایک موجود ہے. کراچی سے آغا مسعود صاحب ہیں جو بہت ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں اطلاعات کے انٹرم پیریڈ میں. اور نوید چودھری صاحب لاہور میں ہمارے بہت
اچھے تجزیہ نگار ساتھی صحافی وہ بھی موجود ہیں، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ سلمان عابد صاحب ہیں. کیا تعارف کراؤں ان کا. انہی سے شروع کرتا ہوں. جناب یہ دو مسئلے ہیں، رونا رو رہے ہیں ہم ان کا، کچھ آپ ہماری رہنمائی کریں، رہنمائی کیجئے گا، پھنسا نہ دیجئے گا اس میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اس وقت معاشی معاملات میں بہت پیچیدہ صورتحال سے دوچار ہے. آئی ایم ایف کے بارے میں آپ نے کہا کہ شاید ہم فیصلہ کر چکے ہیں. کل تک تو پرائم منسٹر ان کی منتیں کر رہے تھے وہاں پر بیٹھ کے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی ملے ہیں امریکن سفیر کو، تو یہی کہا گیا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ اس معاملے میں مدد کرے، اور سفارتی ڈپلومیسی کے تحت بھی یہ کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہے ہم طے کرنا چاہتے ہیں اس میں ہماری مدد کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آئی ایم ایف سے جان چھڑانے والا وقت پاکستان میں نہیں آیا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے، ہم یہ تاثر تو دینا نہیں چاہتے، یہ دینا نہیں چاہتے، یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو بھی ملک آپ کو امداد دے گا نا، زیادہ تر ممالک وہ آئی ایم ایف کی معاہدے کے ساتھ مشروط ہیں. مثلا برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ خود سے آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے جب تک آپ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں کریں. چین نے کچھ انڈرسٹینڈنگ چین دیکھیں، چین کی بات ایک اور ہے، چین آپ کو ہر جگہ سے پیسے نہیں دے برادر اسلامی ملک آپ کو پیسے نہیں دیں گے لیکن انویسٹمنٹ دے رہے ہیں. نہیں سر، وہ پیسہ دیکھیں نا، جب تک آپ کو ابھی جو پیسے دینے تھے، جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، ابھی تک برادر اسلامی ملکوں نے نہیں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مشروط کیا ہے. دو چیزیں الگ ہیں. میں وہ ایک انویسٹمنٹ اور چیز ہے، انویسٹمنٹ اور چیز ہے. میں کہہ رہا ہوں جو پیسے آپ نے مانگے تھے انہوں نے اس کو معاہدے کے ساتھ مشروط کیا. ابھی آپ نے اکنامک ایڈوائزری کونسل جو بنی ہے اس کا ذکر کیا ہے. اچھا اب دیکھیے یہ ایک ایسی حکومت بنا کے جا رہی ہے جس کی حکومت ابھی مدت جو ہے 2 ماہ رہ گئی ہے. اس سے پہلے بھی کہا آپ کو یہ جو حکومت 2 ماہ رہ گئی نا، اگست میں آپ نے الیکشن نہیں ویسے میں نے پوچھ لیا. اچھا اگر آپ کی خواہش ہے تو ایک الگ بات، خواہش نہیں، میں نے پوچھ لیا ہے. وہ تو میرا مطلب ہے اگست میں جا کے یہ اسمبلی ڈیزالو ہونی ہے. اچھا اگر آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے، نئی حکومت بن کے آتی ہے، مجھے نہیں معلوم کس کی بنتی ہے، یہی حکومت بنتی ہے جو ابھی ہے یا کوئی اور آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا کیا جو ہے نا ایک مستقبل ہوگا، اس پہ بھی بڑے سوالیہ نشانات ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی لوگوں کو، انویسٹرز کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے. مسئلہ تو ہمارا کچھ اور ہے میر صاحب، ہمارا تو لوکل انویسٹر بھاگ رہا ہے یہاں سے پاکستان کے ساتھ، اس کو تو آپ روک نہیں پا رہے. وہ واپس آئے گا. نہیں، وہ واپس جب آئے گا بعد میں دیکھیں گے. آج کی بات کریں نا، آج تو ہمارا لوکل انویسٹر جا رہا ہے نا، آج تو ہمارا لوکل ہیومن ریسورس جا رہا ہے نا پاکستان سے. آج سے تو نہیں جا رہا، وہ پہلے سے بھی جا رہا ہے، تو آج بھی جا رہا ہے. اب بے تحاشا لوگ جا رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے. اب آپ دیکھیے نا، یہ جو والے ہیں، یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یہ کب سے لوٹ رہی ہے. ابھی حفیظ پاشا صاحب کا انٹرویو پڑا ہوا ریکارڈ کا، اس میں پڑھ لیں کہ کتنے انویسٹر پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ابھی جو ہے کتنے لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، بڑی اچھی خواہشات ہیں ہماری بھی، یہ کام کرے، ورکیبل ہو، جس طرح سے اس میں کلیم کیے گئے وہ ساری چیزیں ممکن ہو. اسکیم کیسی ہے سر؟ اسکیم ایسی ہے، میں بتا رہا ہوں، یہ میں بتا رہا ہوں، اس اسکیم اتنی شاندار ہے، اس میں ایک بھی اکانومسٹ نہیں ہے. اس سے زیادہ میں اس پہ کیا تبصرہ کروں؟ اس میں کیا نہیں ہے؟ اس میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں کسی اکانومسٹ کا نام لے لیں کہ جو اکانومسٹ ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اکانومسٹ کے بغیر تیار کیا گیا؟ میں ابھی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو کمیٹی ایڈوائزری بنی ہے وہ سارے کے سارے لوگ، جو 3 کمیٹیاں بنی ہیں، نہیں ایپیکس کمیٹی کے علاوہ 2 مانیٹرنگ کمیٹیاں بھی بنی ہیں، نیچے 3، احسن اقبال صاحب بھی ایک کو چیئر کر رہے ہیں نا. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ابھی یہ خواہشات ہیں، اس کو جس وقت چلیے آپ اس سے خوش نہیں ہیں. ابھی نہیں، میں خوش، میں اس پر راضی. عدالت پہ آئیے. عدالت کا دیکھیں سمپل مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں جوڈیشری اس وقت ایک ڈویژن کے اوپر کھڑی ہے. یہ آج سے نہیں کھڑی، پچھلے چند ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے اندر 2 گروپ بن گئے ہیں، اور یہ دونوں گروپ کی ریفلیکشن بڑی واضح ہے. اب وہ چیزیں آج تک چل رہی ہیں، پودا لگانے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوا نا، ابھی تو چیزیں وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں. عدالت کے اندر جو تقسیم ہے، وکلا کے اندر جو تقسیم ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. اب فوجی عدالتوں کی حمایت کرنی چاہیے، فوجی عدالتیں بننی چاہیے، فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے. حکومت نے ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر جو فیصلہ کرے گی اس میں یہ ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. یہی ابھی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں، آپ کو یاد ہے جب پچھلی دفعہ فوجی عدالتوں کے بارے میں جب فیصلہ آیا تھا تو ان کا فیصلہ کچھ اور تھا. اس لیے ہمارا ابھی یہ جو جسٹس ایس خواجہ صاحب جو گئے ہیں، یہ جو اب اس کے اندر پٹیشنر کے طور پر، پھر منصور علی شاہ کی ہم نے کل پروسیڈنگ دیکھی ہے. تو ابھی تو بہت سے لوگ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کی فارمل جوڈیشری کے مقابلے میں، جب آپ کی فارمل جوڈیشری ہے اس کے مقابلے میں ہم ہماری فارمل جوڈیشری اگر نہیں ہے تو اس کو بند کر دیں. چلیے پھر یہ اتنا بڑا بوجھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ اتنا بڑا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا ہے ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا، اس کو بند کر دیں، سیدھا ملٹری کورٹ کے ذریعے ملک کے معاملات چلائیں. نوید چوہدری صاحب، یہ ساری باتیں جو میں نے چھیڑ چھاڑ بھی بیچ میں کی ہے، تو کچھ آپ ہماری رہنمائی کریں. میں سلمان عابد صاحب سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہوں، آج میں نے آن ایئر بھی کر دی ہے، تو آپ کچھ بتائیں، رہنمائی کریں معیشت کے بارے میں بھی. اور سر عرض یہ ہے کہ جو حکومت لائی گئی تھی، اس سے 1 پیج
کے ایجنڈے کے تحت تھی، جس کے تحت ہم نے کشمیر سرنڈر کیا، جس کے تحت ہم نے اپنی اکانومی سرنڈر کی، جس کے تحت ہم نے سی پیک سرنڈر کیا. 3 چیزیں تھیں اور یہ اہداف انہوں نے حاصل کیے. آپ کو یاد ہوگا جب 2017 میں IMF سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو وفاقی سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاکا صاحب نے کہا تھا یہ موت کا پروانہ ہے، یہ سائن. لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایجنڈا تھا. اس کے بعد جب گورنر اسٹیٹ بینک جو مصر سے تشریف لائے تھے باقر رضا صاحب، ان کو جب خود مختاری دی گئی گورنر اسٹیٹ بینک بنا کے تو اس کو بڑا شور مچا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ارکان اسمبلی کو اغوا کر کے زبردستی وہ خود مختاری دلوائی. تو معیشت کی ساری رکاوٹیں پہلے کھڑی کر دی اور یہ صوبے کا حصہ تھا پہلی بار. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی ہے تو نئی حکومت کو جو تعلیم جماعت حکومت تھی اس کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ معاملہ کیا ہے. ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. جس طرح وہ گورنمنٹ میں فیل رہے اسی طرح وہ میڈیا کے ماحول میں فیل رہے، اسی طرح وہ معیشت کے ماحول میں فیل رہے. دیکھیں طیب اردگان جیتا ہے، وہاں 65% افراط زر ہے. ہمارے ہاں تو اتنی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے 35 تک پہنچ گئی، لیکن 65 تو نہیں ہے. ان کا جو لیرا ہے وہ پنجابی محاورے کے مطابق لیرو لیر ہو چکا ہے. ہمارا روپیہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پڑ رہا ہے، لیکن وہاں الیکشن جیتا انہوں نے. کیوں؟ قوم سے رابطے میں رہے اور بتاتے رہے کہ صورتحال کیا ہے، کیا وجوہات بنی. یہاں جو فیکٹر تھے اس میں سب سے بڑا فیکٹر جیسے انسٹیبلٹی پیدا کی پاکستان کے اندر، وہ 2 افراد تھے اسٹیبلشمنٹ کے اور باقی چند مخصوص جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے. ہمارا جو پیریڈ تھا اپریل سے نومبر تک کا 2022 کا، وہ جنرل فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ ایک ملازمت میں بھی جا رہے تھے، آخری دن تک ایک آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنی اس ریس کے اندر، اور ظاہر نیٹ ورک ان کا بہت بڑا تھا، ہر ادارے کے اندر تھا، میڈیا سے لے کر جوڈیشری اور نیب سے لے کر FIA، سوشل میڈیا، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات ملک کے خرموں پہ اڑا دی انہوں نے. ان دونوں کی جو ڈرٹی ریس تھی اس میں ملک کو تباہ کن نقصان پہنچا پہلے مرہ. جب اگلا مرحلہ شروع ہوا، نئی چیف آگے، ظاہر ان کے لیے بہت سارے چیلنجز تھے. اس میں ہم نے دیکھا ایک چیز کانسٹنٹ رہی کہ عدلیہ نے اپنا رویہ نہیں بدلا. یہ وہ عدلیہ ہے جو اتنی ڈٹائی کے ساتھ فیصلے کر رہی ہے کہ شرم نام کی چیز تو بڑی دور رہ گئی. یعنی کہ اپنے خلاف کیس خود سن رہے ہیں. وہ سانس پکڑی گئی آپ کی بھائی، وہ کہہ رہی ہے مارشل نے لگا رہے کم وقت. میں نے منیف سے بھی کہا ہے، وہ مجھے بھیج رہا گئے تھے، آپ اندازہ لگائیں. میں جلسے میں گئی تھی، آڈیو پکڑی جا رہی ہے، وہ کہہ رہا فواد چوری کا بھائی ٹرک کھڑا ہوا فلاں کے گھر کے باہر. اچھا اس سے پہلے CCPO کا کیس آپ دیکھیں گے، وہ بتا رہا ہے کہ بینچ ایسے بنے گا، آپس زبیری وہی بینچ بن رہا ہے. یعنی کہ عدالت کی اخلاقیات، عدالت کی قواعد و ضوابط، ایمانداری، شفافیت، جنازہ نکال دیا، آئین ریلیٹ کر دیا. آپ اندازہ کریں جنرل باجوہ کہتا ہے کہ ان سے فیصلہ ترین کرنے لکھا جا رہا تھا تو میں نے 2 وکیلوں سے لکھوا کے دیا. 3 ججوں نے بیٹھ کے آئین ریلیٹ کر دیا کہ پریزیڈنٹ کو پنجاب میں لانا ہے اور انسٹیبلٹی پاکستان میں پیدا کرنی ہے. تو یہ سارے لوگ ابھی تک پرواز میں تھے، اسی ہوا میں تھے. ان کو ادراک ہی نہیں ہوا کہ ملک کے اندر جو معاملہ ہو گیا 9 مئی کے بعد، اور اس سے پہلے وہ کس طرح جانا اسٹیٹ نے تو چلنا ہے. وہ کراچی کے ہمارے بڑے مشہور اینکر ہیں جو ہلکلا کے بولتے ہیں، ان کو بھی ہم جا کے سمجھ آئی ہے. تو یہ عدلیہ کو بھی بڑی جلدی سمجھ آئی ہے. آپ کا مطلب ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت بھی اور عدالتی نظام بھی اب شاید کوئی رخ اختیار کر لے آنے والے دنوں میں؟ اس پر کالم لکھا ہے، اس نے کہا جوڈیشری کی موجودگی معیشت نہیں کر سکتی. یہ جو اسٹے دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریکوڈک میں کیا ہوا ہے، کارگے میں کیا ہوا ہے، سینڈک میں کیا ہوا ہے. یہ جو اسٹے دیتے ہیں، ایک جب اچھا یہاں بجلی کا بل آتا ہے، ہم خود صافی تعلیم جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. آغا صاحب، آغا مسعود حسن صاحب ہمارے ساتھ یہ ہیں، کراچی سے موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں. آغا صاحب، یہ ساری گفتگو سنی ہم لاہوریوں کی جھگڑے سنے آپ نے. آپ کراچی میں بیٹھ کے ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عدالتیں ایک بنا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کیا کہاں کریں، کیا جا رہے ہیں، کیا سوچیں، کیا سمجھیں. اور معیشت کے بارے میں ایک فیصلہ تو ہوا ہے کہ 4 چیزیں پن پوائنٹ کی گئی ہیں کہ مویشی بانی، ایگریکلچر جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، IT اور مائننگ، یعنی جس کے بارے میں ہم جلدی پیسہ بھی لے سکتے ہیں اور فارن ایکسچینج بھی اپنا بچا سکتے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں، اس کو پن پوائنٹ کیا گیا ہے. اور دوسری عدالتوں کا معاملہ آپ کے سامنے، کیا کہیں گے ان ایشوز پر؟ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے اس موضوع پر بات کروں. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب تک کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی اور یکجہتی نہیں مارے سے وجود میں آئے گی، اس وقت تک کا آپ کا جو اکنامک ڈیولپمنٹ پلان ہے
وہ پورا نہیں ہو سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ نے اکنامک ڈیولپمنٹ پلان آپ نے سامنے رکھا ہے وہ تو وہی اس کے نام بدل دیے گئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں جب آپ اور ہم یہ پورا اکنامک کور کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا ماضی کی حکومت سے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے. یعنی ون ونڈو آپریشن مطلب یہ ہے کہ جو بھی سرمایہ کار پاکستان کا ہو یا پاکستان سے باہر کا ہو وہ آئے اور اپنے سارے ایک ہی جگہ پر اس کی ہر چیز حل ہو جائے تاکہ یہ کہ اس کو سرمایہ کاری میں کوئی دقت نہ ہو. لیکن وہ سارے کنسیپٹ جو تھے اکنامک ڈیولپمنٹ کے اور فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے وہ سارے مطلب یہ کہ ناکام ثابت ہوئے, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اب وہی مطلب بدل کر نام بدل کر اب فیسیلیٹیشن کی بات کی جا رہی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کا امیج بہت خراب ہوا ہے. ہم تو باہر جاتے رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ کتنا پاکستان کا امیج خراب ہے. کیوں مطلب یہ کہ پاکستان کے اندر لوگ انویسٹمنٹ کریں گے جبکہ لوکل انویسٹر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ ناخوش ہے, وہ اتنا ناخوش ہے کہ اپنے کارخانے بند کر رہا ہے. آپ کراچی میں دیکھیں جو ٹیکسٹائل سے وابستہ جو ادارے ہیں کتنی تیزی سے بند ہو رہے ہیں, کتنی لوگوں میں مطلب بے روزگاری پھیل رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں پھر بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں میں ویژن نہیں ہے. محض سے اجلاس کر لینا اور اجلاس میں بیٹھ کے باتیں کر لینا وہ دوسری بات ہے, لیکن عملی طور پر جو ہے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اور نہیں آغا صاحب, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ پلان طے کر دیے ہوئے ہیں, جیسے بدر کا فوراً دے دی, جیسے مائننگ کے بارے میں لگتا ہے کہ انہوں نے بہت سے مسئلے طے کر لیے ہوئے ہیں, جیسے میں لگتا ہے کہ ایگریکلچر اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ کمپنیاں آنے کو تیار بیٹھی ہیں, تو لگتا ہے کہ انہوں نے طے کرنے کے بعد پالیسی بعد میں اناؤنس کی ہے. دیکھیے میر صاحب آئی ڈونٹ ایگری ود یو. بات اصل یہ, I'm sorry کہ آئی ڈونٹ ایگری ود یو, لیکن بات اصل یہ ہے کہ ان کا ایک بی پلان تھا اور بی پلان کے سلسلے میں ڈار صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے اس پہ 2 کالم لکھے اور دونوں کالم میں نے لکھا ہے ان کا بی پلان یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے جو اسیٹس ہیں پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستان کے باہر اسے مطلب اسے آؤٹ سورس کر دیا جائے, جیسے کہ ابو ظہبی سے کیا ہے. یہ آؤٹ سورسنگ جو ہے یہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ کہ آپ کسی بھی چیز کو آؤٹ سورس کر دیں. اکنامک ڈیولپمنٹ تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے کہ آپ کی انڈسٹری گرو کرے, آپ کا ایگریکلچر گرو کرے, لیکن ابھی تک یہ صرف محض کاغذی کارروائی ہیں. اگر 1-2 پروگرام ہو بھی رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی, اس سے اکنامک تو کیا جائے؟ اور خیر میں پوچھتا ہوں وہ عدالتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی میں عدالتوں کے جو رویہ ہے اس سے عوام جو ہے بہت ناخوش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ آخری امید ہوتی ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور ایک پورے ملک میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون کا احترام ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے عدالتوں کے درمیان جس قسم کا دراڑ پڑی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا قانون کا جو احترام ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں. کراچی میں دیکھیے کہ آئے دن کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, ٹیلی فون چھیننے کے سلسلے میں, پیسے چھیننے کے سلسلے میں. بقرعید آ رہی ہے, بیچارے جانور لینے جا رہے ہیں, ان کے پیسے چھین لیتے ہیں, ان کو گولی مار دیتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے. دیکھیے میر صاحب, جب تک کہ ملک میں قانون اور انصاف نہیں ہوگا آپ کتنی ہی کوشش کر لیں. اب تو میئر نیا آ گیا آپ کا. کون سا میئر؟ وہ تو متنازع ہے, اس پہ تو جس قسم کی دھاندلی ہوئی تو آپ کو تو معلوم ہے. اچھا بھائی وہ معاف کیجیے, آپ مرتضیٰ وہاب کی بات کر رہے ہیں نا. جی سب نے ساری دنیا نے دیکھا کہ کیا ہوا. ایک اقلیت کو ایک اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا. بھائی یہ تو مطلب وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے تعلقات اور جن کے ڈانڈے کہیں اور مل رہے ہیں وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے آغا صاحب, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف سے, مجھے وقفہ لینا پڑ رہا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ اس بات کو شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے کو کچھ نہ حل تلاش کیا جائے. غلطی میں نے کی ہے, 2 بڑے مسئلے اٹھا دیے ہیں, 2 بڑے مسئلوں کا حل ایک محفل میں نہیں ہو سکتا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے تھے. میں نے جیسے کہا کہ میں نے خام کا 2 بڑے مسئلے چھیڑ دیے اور آخر میں چلتے چلتے کراچی کا مسئلہ بھی لے بیٹھا. تو اتنے بڑے مسئلوں کو حل کرنا, ہمارے یہاں اتنے مسئلے درپیش ہیں ہم کو کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں جانا ہے, رستہ کون سا ہے, اور رستہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کیا یہ رستہ ہے بھی کہ نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے ہمارا, اور کچھ مسئلہ نہیں. کیوں سلمان عباس صاحب, کیوں آپ بتائیں مجھے کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیے جو راستہ حکومت دکھا رہی ہے, جو راستہ اسٹیبلشمنٹ دکھا رہی ہے اور جو راستہ اپوزیشن دکھا رہی ہے, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا مستقبل جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات ہیں, کیونکہ کوئی ٹھوس پلان نہیں ہے. آپ کے پاس پلان بی ہے نا,
तो आप लाए ना लोगों के सामने जरा प्लान बी पेश करें कि भाई ये प्लान बी है हमारा, वो तो कोई चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल अभी आगा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, आप चीज़ों को आउटसोर्स करके कह रहे हैं कि हमने इकॉनमी को बहाल करना है, इससे ज़्यादा मुज़क्का खेज़ दावा और क्या हो सकता है। सवाल ये है, हम एक रियासती, मैं आपके प्रोग्रामों में अक्सर कहता हूँ कि हम स्टेट क्राइसिस का शिकार हैं, और जब स्टेट क्राइसिस का शिकार हो ना तो वहाँ महज इकॉनमी, महज पॉलिटिक्स, महज जुडिशरी, आपके पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आ गया मीर साहब इस वक्त। आप मुझे बताएं ना इदारों के बारे में, अभी जो नवीद चौधरी साहब ने भी कहा, आगा साहब ने भी कहा, आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, इदारों की अहमियत कहाँ रह गई है? कौन इदारों को मानता है? मुझे बताइए। आज इरफान कादिर साहब ने कहा है ना, अखबार में अंदर इतनी बड़ी सुर्खी लगी हुई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला भी देगी, हमने कौन सा मानना है? बट जब इस किस्म की ढटाई हुकूमत में हो, एस्टैब्लिशमेंट में हो, आपके जुडिशरी के अंदर हो, आपकी अपोजिशन के अंदर हो, तो आप कैसे मसला निकालेंगे? इरफान कादर का अदालतों को प्रेशराइज करने का एक स्टाइल है। सर ये कैसा स्टाइल है कि आप अपने इदारों की तौहीन कर रहे हैं? अगर आप इसको, ये शख्स जो है इरफान कादर साहब, अगर हुकूमत के एडवाइजरी के अंदर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है, तो इसके ऊपर तो लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, जो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि अगर आप फैसला देंगे तो ना पहले हमने कभी माना है, ना आइंदा कभी मानेंगे। क्या इस तरह का लीगल एडवाइजर होता है? नहीं, देखिए बात यह है कि आपको कोर्ट के सामने सरेंडर करना होता है। हर वक्त आपकी मर्जी का फैसला नहीं आएगा, आपकी मर्जी का जज नहीं लगेगा। सर एक मिनट मेरी बात सिर्फ इतना बताइए कि ये अदालत ने अपना ये हाल क्यों किया है? ये सर अदालत, मैं आपसे कोई शक नहीं है, मैं आपसे ये पूछता हूं, अदालतों ने ये हाल किया है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सियासतदानों ने अपना हाल क्या कर लिया? तिजारत का क्या हाल कर लिया आपने? सिक्योरिटी का आपने क्या हाल कर लिया? कोई चीज छोड़ी है आपने? मुझे बताइए। आपकी ब्यूरोक्रेसी देखें कहां खड़ी है, आपकी पुलिस कहां खड़ी है? आपने कोई इदारा छोड़ा है जिसको आपने ठीक किया हो? आपने कोई इस्लाहात ऐसी कर ली हो जिससे इदारे जो हैं वो बालादस्त हो गए हो? कॉन्स्टिट्यूशनली हम चलने शुरू हो गए हैं, कानून के मुताबिक चलना शुरू हो गए हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से चलना शुरू हो गए हैं। अभी आपके सामने एक बिल पास हुआ है सेनेट से, यानी माशाल्लाह ऐसी जमहूरियत के ऊपर दाद देने को दिल पड़ता है कि ता हयात चेयरमैन सेनेट जब रिटायर हो जाए, ता हयात उसको 12 मुलाजिम मिलेंगे, उसको फला मिलेंगे। यानी किस किस्म की माशी बदहाली के अंदर किस किस्म के कानून आप पास कर रहे हैं, किस किस्म की मंजूरी दे रहे हैं, और उसकी मंजूरी में रजा रब्बानी जैसे पार्लियामेंटेरियन भी शामिल है। वो कहते पहले वो खुद भी चेयरमैन सेनेट रहे हैं। वो कहते पहले मिल रहे थे। ओ सर पहले मिल रहे थे तो लानत भेजे ना इस इमारत को, जिस वक्त मुल्क के गैर मामूली सूरत से गुजर रहा है। परवेज लाई स्पीकर थे पंजाब के, गलत है ना। 60 मुलाजम थे। परवेज लाई तो डाकू है, परवेज लाई तो चोर है। ये जो इस वक्त मुहिब्बे वतन बैठे हुए हैं, जो इस वक्त कानून साजी कर रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करें इस मुल्क की इकॉनमी की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है? आपने अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करने हैं या उसको बढ़ाना है? ये तो कोई वे आउट नहीं है ना इस वक्त गवर्नेंस। सलमान आबा साहब बड़े गुस्से में हैं, नवीद चौधरी साहब आपके हल बताइएगा। देखिए हल निकल रहा है, IMF एक पॉलिटिकल गेम कर रहा है, और जिस वक्त उनकी शराइत पूरी की जाती है उस शराइत को बदल देता है या आगे बढ़ा देता है, और गेम करने की वजह भी हमारे सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान उसको प्लान बी का कहकर या ये इल्जाम लगाकर कि हमारे साथ सियासत की जा रही है, दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास अब इस खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। उसकी ताकत में कमी नहीं हुई, लेकिन ऑप्शन में कमी हो गई है। मसलन चीन की जो मुआशी ग्रोथ है बहुत ज्यादा बढ़ गई और ताल्लुकात पूरी दुनिया में फैल गई। उसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है जो इस खित्ते से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाली है, वो ईरान और सऊदी अरब की सुलह है जो चीन ने कराई। फिर उसके बाद चीनी वजीर खारजा पाकिस्तान आए तो उन्होंने अफगान वजीर खारजा को भी यहाँ बुला दिया। आपको तो पता होगा कि अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ हमारी काफी इस वक्त सख्त में तो बुला के उन्होंने वहां भी एक स्पेस पैदा की, जिस तरह रशियन ब्लॉक है। भारत जो है, अगरचे नरेंद्र मोदी दौरे पर गए हुए हैं, भारत भी रूस और चीन से ताल्लुकात या इस खित्ते के जो मामला हैं उसकी कीमत पर अमेरिका के साथ एक हद से आगे नहीं जाएगा। तो अमेरिका के पास स्पेस कम है, हमें वो CPEC के हवाले से तंग कर रहा है IMF के जरिए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन प्लान बी क्या है? प्लान बी जो है वो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बास एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं कि सरमायाकारी कहाँ होगी। आगा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 1 विंडो की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, अफसोस की बात है कि वही फिर बात हम दोहरा देते हैं, लेकिन वो जरूरी कितना है? अगर फौज वाकईतन ग्रेंटर बन जाए और ये जो अदलिया, ये जो नैब, ये जो बलदियाती इदारे या दूसरे सरकारी इदारे रुकावटें पैदा करते हैं उसे निपट लिया जाए तो कितनी आसानी हो। मैं सिर्फ एक वाकया यहाँ अर्ज करता चलूं, इथोपिया में लोग फाके से मरते थे, आपको भी पता मुझे भी पता कैसे। तो मियां मंशा साहब ने एक महफिल में बताया कि जब इन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट की तो कैबिनेट के इजलास में उनको बुलाया गया, प्रोटोकॉल दिया गया, वहां एक एग्रीमेंट साइन हो आ गया। कहते मैं जब एग्रीमेंट हो गया तो वो लेके अपनी टीम के साथ होटल आया तो मुझे किसी ने कहा कि भाई ये एक शिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रह गई है, इसको भी डरवा लें, इन्वेस्टमेंट तो यहाँ करनी है। और मामला जानने के साथ आगे कहते मैं परेशान हो गया, यार कैबिनेट का मामला है, प्राइम मिनिस्टर भी वहां था,
کہ کیسے ہوگا, بڑا لمبا چوڑا چکر ہوگا, پاکستان میں تو تصور نہیں دیتے رہتے ہوئے. کہتے ہیں میں نے خیر وزیر صاحب کو فون کیا, میں نے کہا جی وہ ہم نے تھوڑا ریویو کیا یہاں آ کے نا تو ایک نقطہ رہ گیا. تو وزیر صاحب نے کہا کہ بالکل آپ پریشان نہ ہو, میں گاڑی بھجوا رہا ہوں, آپ وزارت صاحب کے دفتر میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اپنی ٹیم کے ساتھ, انہوں نے کمپیوٹر سے اسی وقت خود اپنے ہاتھ سے ٹائپ کیا, کمپیوٹر سے ڈرافٹ نکالا, سائن کیا, مور لگائی, میرے والے کر دیا. یہ ہے ہمارے. ٹھیک بات, سمجھ گیا آپ کی بات. جی آغا صاحب, کچھ ہوپ نظر آتی ہے, کچھ آپ بتا دیں کیا کریں پھر ہم. میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم میں سنسیریٹی نہیں ہے, ہم میں سنسیریٹی بھی نہیں ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں وہ کشادگی قلب نہیں ہے, یعنی دل میں کشادگی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو مل بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیں اور کہیں کہ بھائی ہماری جو ماضی کے اختلافات تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں, ہمیں اس ملک کو بچانا ہے, نوجوانوں کو روزگار دینا ہے, جو کارخانے بند ہو گئے ان کو شروع کرنا ہے. اس قسم کی اگر سوچ ہے تو میرا خیال ہے کہ ملک جو ہے نہ ترقی کر سکتا ہے, بچ بھی سکتا ہے. لیکن اگر یہ آپ کی سوچ نہیں ہے اور آپ ایک خاص پلان کے تحت اپنے مخالفین کو بدنام کریں اور ان سے کسی قسم کی گفتگو کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں آپ, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے. آپ دوسرے ممالک کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ بھئی ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات طے کیے جائے. آپ نے خود طالبان کے سلسلے میں کہ امریکہ کو مجبور کیا کہ ڈائیلاگ کریں دوحہ میں اور یہ ہے کہ معاملات کو طے کریں, لیکن آپ خود اپنے ملک میں جو جل رہا ہے, جہاں پہ صورتحال انتہائی ناگفتگو ہے, اس میں آپ کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سچویشن خراب ہے اس وقت. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں میر صاحب, کراچی کے مختلف علاقوں میں 9 گھنٹے سے بجلی نہیں ہے, کارخانے جو ہے بند پڑے ہوئے ہیں, ہے نا, چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں اور پنکھا چل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ڈو یو تھنک کہ یو کین رن دا کنٹری لائک دس اف دیر از نو انرجی؟ اب انرجی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے کارخانے چلیں گے, کس طریقے سے جو ہے گروتھ ہوگی, کس طریقے سے آپ ایگریکلچر کے ٹیوب ویل چلیں گے؟ بھائی بہت اہم مسئلے ہیں, یہ صرف اسٹیٹمنٹ سے حل نہیں ہوں گے, ایک نشست سے حل نہیں ہوں گے. اگر آپ میں سنسیریٹی ہے تو آپ بڑھ کے لوگوں کو گلے لگائیں, کہیں بھائی چلیے ہم سے غلطی ہوئی ہے, معافی مانگتے ہیں, اینڈ لیٹس بی یونائٹڈ. آپ انڈیا کو دیکھ لیجیے کہ آج میں پڑھ رہا تھا رپورٹ ورلڈ بینک کی, انڈیا میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے. ہمارے یہاں ٹیکس کوئی دیتا ہی نہیں ہے, امیر تو بالکل ہی نہیں دیتا ہے. تو جب آپ کے پاس ریونیو نہیں ہوگا, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, آمدنی نہیں ہوگی, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف تو آپ کو ہر طریقے سے پریشان کرے گا. لیکن آئی ایم ایف کی ایک بات بالکل صحیح ہے کہ آپ اپنے اکنامک ریفارمز کیوں نہیں لے کر آتے, آپ کیوں نہیں مطلب عوام کو اپنے ساتھ. آغا صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک وقفہ لینا پڑ رہا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک وقفے کو ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری سیگمنٹ میں وقت بہت کم ہوتا ہے, ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن آج کل کم وقت ملتا ہے, اور میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہوں گا کہ جسے باٹم لائن کہتے ہیں, ون لائنر کہتے ہیں, وہ جی سلمان ابد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ون لائنر یہی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک سیریس قسم کا گرینڈ ڈائیلاگ درکار ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, جوڈیشری بیٹھے, حکومت بیٹھے, اپوزیشن بیٹھے, انویسٹر بیٹھے, اور بیٹھ کے کوئی روڈ میپ نکلیں ان تنازعات سے, نکلیں ان کنفیوژن سے جو ہم نے تضادات پیدا کر دی ہیں, کوئی وے آؤٹ نکالیں جو بھی آغا صاحب کہہ رہے ہیں, کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نکالیں. یہ انتقام لینا, دشمنی کا پیدا کرنا, بدلہ لینا, ایک دوسرے کو قبول نہ کرنا, ایک دوسرے کو ہاتھ پیر باندھ دینا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے میر صاحب. اس سے کوئی نہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی نہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ایک اسٹیپ پیچھے جائیں اور پیچھے جا کے ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کریں, اتفاق رائے پیدا کریں اور ملک کو سیاسی اور معاشی. جی نوید چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 3 معاملات ہیں بڑے سادہ سے, وہ آپ کر لیں, سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. جی نمبر 1, تمام ادارے اپنے اپنے آئینی حدود میں کام کریں. ٹھیک ہے, لازم ہو چکا ہے, یہ ڈائیلاگ کی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے چند افراد کو قانون کے مطابق سزا دے دیں, ملک سیدھا ہو جائے گا. ایک پوائنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ جو معیشت ہے آپ کی اسے ڈاکومنٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کو فیروز پور روڈ لاہور سے, جہاں صرف ماربل والا جو حصہ ہے, جہاں ماربل کی چیزیں بکتی ہیں, وہاں سے اتنا ٹیکس اکٹھا ہوگا. نبی صاحب کرے گا کون؟ ان کی بات سن لیں نا, پلان سن لیں, کرے گا کون؟ فیروز پور روڈ. اور تیسرا معاملہ یہ ہے, ایک پیش آرمی نے اگر ساتھ دینا ہے, ایک پیج ہے نا. تیسرا اور آخری معاملہ یہ ہے کہ جو آپ مافیاز کو, میں انہیں کارٹلز بھی نہیں کہتا, وہ مافیاز ہیں, مافیا سے کارٹل کے ترجمہ ہے, سیدھی سی بات ہے, ان کو جو آپ سالانہ 18 ارب ڈالر کی سبسڈی دے رہے ہیں, خدا کا خوف ہے. ان سب کے محلات ہیں دبئی میں. میں جب جاتا ہوں, میں گھومنے نکلتا ہوں پوش ایریا میں رات کو واک کرنے کے لیے,
تو وہاں ہر دوسرا گھر جو ہے پاکستان کے ایسے تاجر کے جو لاہور کے رہنے والے ہیں ابھی کراچی کے علیحدہ ہوں گے کتنے اتنے بڑے لندن میں کینیڈا میں امریکہ میں. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کارٹلز کو جو 18 ارب ڈالر سالانہ کی سبسڈی دے رہے ہیں خدا کا خوف کھائیں. 1 ارب ڈالر کے ناکے نکیریں نکالے ہم آئے نے اور 18 ارب ڈالر دے رہے ہیں مافیاز کو. ٹھیک بات ہے. ہاں اتنے سال سے ہم ٹیکسٹائل کو سبسڈی دیتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا بڑھا دیتے آئے ہیں. دنیا میں نمبر 1 تھے ہم, اس میں آپ کہاں پہنچ گئے ہیں؟ کیا انسینٹیو دیا انہوں نے, کیا ویلیو ایڈیشن کی؟ آغا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب میں ایک جملہ کہوں گا, بڑی درخواست ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ جو سیاستداں ان کو سپورٹ نہ کریں, کیونکہ یہ جو سیاستداں ہیں کچھ دن پہلے جب ان کو سپورٹ آپ کرتے ہیں تو یہ آپ کی تعریف کرتے ہیں, اور جب آپ سپورٹ نہیں کرتے تو آپ کی برائی کرتے ہیں. خواجہ آصف کی آپ بیانات سن لیجئے پارلیمنٹ میں کیا کیا جملے کہیں, اور آپ جب کہ ان کو حمایت مل گئی ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں. بھائی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فوج جو ہے ایک قومی ادارہ ہے, قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ, ملک بچا رہے ہیں. کم از کم یہ کہ میری ان سے بڑی, آپ کہتے ہیں وہ خود ہی آ جائیں کسی کی؟ نہیں میں تو یہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کو سپورٹ نہ کریں جو پل میں معاشہ پل میں تو جو 1 منٹ کے اندر یہ اپنا ذہن بدل لیتے ہیں. اگر ذرا سا ان سے ہاتھ اٹھا لو. ٹھیک ہے آغا صاحب آپ کی بات سمجھ آ گئی, لیکن اگر وہ حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور آپ کہیں کہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں تو وہ ان کو بھی نہیں کریں گے. یہ بات بالکل طے ہے, اور اس وقت صورتحال اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, اور یہی وہ ڈیلیما ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے اور کسی صورت میں ملک کو سیدھے راستے پہ ڈالنا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں راستہ مل جائے اور ملک جو ہے اس مشکل صورتحال سے باہر آ جائے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.